السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے میسیج بنا دلیل اور بنا حوالے کے چلتے ہیں، لوگ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں، پر اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا جب عوام کوئی بھی بات علماء اکرام سے پوچھتی تھی اور پوچھ کر لوگوں کو بتاتی تھی، اس پر عمل کرتی تھی، لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جب صبح جب میسیجز جب آتے ہیں تو بندہ میسیج دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا پتہ نہیں، بات اچھی ہے، حدیث کی بات ہے، اسلام کی بات ہے اور اقوال ذری ہے، حکمت کی باتیں، اس کو دباتا ہے اور اس کو گروپ میں فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک میسیج مجھے آج موصول ہوا، جس گروپ میں آیا اس گروپ کے اندر علماء اکرام بھی ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہے۔ تو جب یہ میسیج جب آیا تو کسی نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ جیسا میں نے یہ میسیج دیکھا تو فوراً میں نے یہ سوچا کہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ میسیج کیا ہے؟ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ نمبر 1، جب ہمارے نبی معراج تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 2، جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تھی۔ نمبر 3، جب بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور آپ کے 2 بال نظر آ رہے تھے۔ نمبر 4، جب حضرت علی کی نماز جنازہ قضا ہو رہی تھی۔ یہ 4 باتیں جب میں نے اس کو جب یوٹیوب پر اور گوگل کے اوپر سرچ کیا تو بہت ساری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ 4 باتیں لکھی ہوئی تھی، بہت سارے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ 4 باتیں لوگوں نے ڈالی تھی، اپلوڈ کی۔ ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو اس میں سے 2 باتوں کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن 2 باتیں بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے، اس وقت رک گیا تھا، حدیث سے ثابت ہے اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، جب حضرت بلال نے اذان دی تھی، یہ کون سا واقعہ ہے؟ کب اذان دی تھی؟ کب وقت رکا؟ اور اذان دینے میں وقت کے رکنے کا کیا لاجک ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں، بندہ میسیج پڑھتا ہے، بڑا اچھا لگا، بھائی بلال رضی اللہ عنہ کے واسطے کیا ہو گیا تھا، وقت رک گیا تھا، انہوں نے اذان دی تھی۔ ارے بھائی، اذان دینے میں اور وقت کے رک جانے کے اندر کیا لاجک ہے؟ ذرا خود کا دماغ بھی تو استعمال کرو۔ اسلام یہ ان لاجیکل چیز نہیں ہے، اسلام ایک ایسی چیز نہیں جو انسانوں کے عقل سے ماورا ہو، انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں، کچھ معجزات ہوتے ہیں، کچھ کرامتیں ہوتی ہے جو خرق عادت ہوتی ہے، جس کو انسان کا مائنڈ، ہیومن مائنڈ جس کو کیچ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، انسان کے مائنڈ سے ورا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ہوتے ہیں کرامت اور معجزات۔ پر حضرت بلال کا اذان دینا اور اذان دینے میں وقت کا رک جانا، یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ جو لوگ فارورڈ کر رہے ہیں وہ بھی تو کم سے کم سمجھے کہ میں کیا فارورڈ کر رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تیسری بات ہے، جب بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور آپ کے 2 بال نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دوپٹہ سرک گیا، 2 بال نظر آ رہے، کون بیان کر رہا ہے یہ؟ حضرت بی بی فاطمہ کبھی لوگوں کے سامنے آتی نہیں، کبھی غیر مردوں کے، کبھی صحابہ اکرام کے سامنے وہ آتی نہیں تھی۔ کس نے دیکھا ان کے 2 بال کھل گئے اور ان کا دوپٹہ سرک گیا؟ ٹھیک ہے، دوپٹہ سرک گیا، 2 بال دکھ گئے، اس میں وقت کے رک جانے کا کیا لاجک ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں، بس کسی نے ایک بات لکھ کر سوشل میڈیا کے اوپر چلا دی، اور ہم جیسے دانشور لوگ، اہل علم لوگ، لکیر کا فقیر بن کر اس کو فارورڈ کر رہے گروپ کے اندر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو بات بے تکی ہو، بے دلیل ہو، جہاں آپ کو ملے آپ وہیں پر اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کرو، اس کا وجود ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ پر ان باتوں کا، یہ بے سند من گھڑت باتوں کا وجود ختم اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گروپوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، من گھڑت ہے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر، کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کا دوپٹہ سرک گیا، 2 بال، اور بال تو اتنے باریک ہوتے ہیں، کیسے دیکھ لیا دیکھنے والے نے کہ 2 ہی بال دکھے، اس کے علاوہ بال نہیں دکھے؟ بہرحال یہ ایک من گھڑت بات ہے، واقعہ ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ وقت کے رک جانے کا اور 2 بالوں کا نظر آنا، دوپٹے کا سرکنا، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ جب حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تھی، جو چوتھی بات جو چلتی ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب نماز قضا ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی کے حکم سے
سورج رک گیا تھا، انہوں نے اپنی نماز کو ادا کیا اور پھر سورج کیا ہو گیا، غروب ہو گیا۔ اس کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، میں آپ کو ہو پڑھ کر سنا دوں۔ سوال: ہمارے ساتھیوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ کائنات کی تخلیق سے آج تک 4 مرتبہ وقت رکا ہے۔ نمبر 1، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ نمبر 2، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی۔ نمبر 3، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا اور 2 بال نظر آ گئے تھے۔ اور نمبر 4، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ اس کی تحقیق مطلوب ہے، آیا یہ بات صحیح ہے یا اغلاط العوام ہے؟ جواب: احادیث میں سورج یا وقت رکنے کے بارے میں 3 حضرات کے لیے ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 مرتبہ، ایک غزوہ خندق کے موقع پر اور شب معراج کی صبح کو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 53۔ نمبر 2، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے بخاری شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 میں اور مسند احمد میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 65 میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ یوشع بن نون یہ جہاد کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے لوگوں میں آواز لگائی کہ میرے ساتھ ایسے لوگ جہاد کے اندر شریک ہو جنہوں نے ابھی نکاح کیا ہے لیکن اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، یا ایسے لوگ میرے ساتھ شریک نہ ہوں جن لوگوں نے گھر بنایا ہے، اس کی دیواریں کھڑی کی، اب تک چھت نہیں ڈالا ہے، ان کے علاوہ لوگ کیا ہو میرے ساتھ شریک ہو۔ اب یہ جہاد کے لیے گئے، جہاد ہو رہا تھا، قریب تھا کہ عصر کی نماز قضا ہو جاتی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرے لیے تو وقت کو روک دے تاکہ میں کیا کروں، نماز پڑھ دوں۔ اس کے الفاظ بھی حدیث کے اندر ملتے ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں: انکی معمورۃ وانا معمور، اللہم احبسھا علینا فحبست حتی فتح اللہ علیہ۔ بخاری شریف کتاب الجہاد جلد نمبر صفحہ نمبر 3124۔ ترجمہ ہے: تو بھی اللہ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اسی کا تابع فرمان ہوں۔ پھر یوں دعا کی: اے اللہ سورج کو روک دے۔ وہ رک گیا یہاں تک کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی، پھر اپنی نماز کو ادا کیا۔ عصر کی نماز ان کی قضا نہ، اس وجہ سے انہوں نے کیا کی، دعا کی تھی۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اس تعلق سے ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز عصر پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سورج کو روکا گیا، وقت کو روکا گیا۔ حدیثیں بہت لمبی ہے، اس کے لیے ہم نے حدیث کی اصل عبارت نہیں لکھی، صرف صفحہ اور جلد نمبر لکھ دیا ہے، آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان تینوں مواقع پر سورج کا رکنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر سے دوپٹہ ہٹ جانے پر اور بلال رضی اللہ عنہ کے اذان نہ دینے پر سورج کا رکنا، یہ دونوں باتیں اغلاط العوام میں سے ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو دوستو ایسی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس نمبر کے اوپر اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بات ملتی ہے جس کا دلیل نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے، آپ وہ ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ اس کو با حوالہ کر کے، با دلیل کر کے آپ زیادہ سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ ایسی من گھڑت باتیں جب آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ملتی ہے تو آپ کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کریں، اس کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ آپ ایک کو فارورڈ کریں گے، وہ 1000 کو فارورڈ کرے گا، اور یہ فارورڈ کرتے کرتے یہ بے تکی من گھڑت باتیں کیا ہو گئی ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔